اب آتے ہیں بحرے پان کے بعد گردے کے امراض پہ آ جاتے ہیں، اور یہ بڑا پیشنٹ ہے، گردے لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں، گردے لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے گردے واش ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ کتنے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہاں نا بڑی دعائیاں لکھی ہوں کتابوں میں، ایل سیرم کی، جو تجربات کی ہیں وہ محدود چند دوائیاں جو کام کریں۔ اب 100% تو میرے پاس بھی کیس ٹھیک نہیں ہوتے، میرا علم بھی محدود ہے، لیکن جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ایک تو یہاں آپ نے سوال یہ کرنا کہ پیاس لگتی ہے، یہ آپ کو تقسیم کر دے گی ادویات۔ اگر پیاس زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے، تو آپ کے بہت سارے کیس فاسفورس سے نکال دیں گے۔ یہاں کیونکہ پیاس بھی موجود ہوتی ہے، مریض کو گرمی بھی لگ ہوتی ہے، مریض گھبراہٹ کا شکار بھی ہوتا ہے، مریض کو بے چینی بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ فاسفورس میں خوف جو آپ سارے پائے جاتے ہیں، گردے کے مریض کو بیچارے کو خوف بھی ہونا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ بنے گا کیا۔ فاسفورس اس کے ساتھ میں زنجیبر دے دیتا ہوں، جہاں پیاس موجود ہو زنجیبر لازمی دیتا ہوں، باقی علامات دیکھ کے فاسفورس لگا دیتا ہوں۔ دو فاسفورس 1 میں زنجیبر 30۔ اس کے پیچھے آپ میازم لگا دیں، سائیکوٹک ہے تو میڈرینم لگا دیں، ساتھ ٹیوبر لگا دیں۔ اگر بہت سارے کیس خاندان میں موجود ہیں تو کارسی لگا دیں، اور میازم لگائے بغیر یہ کیس ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگلی مرتبہ مریض آئے گا تو اس کو کریٹینائن کنٹرول ہوا ہوگا۔ دوسری دوائی جو بڑا کام کرتی ہے وہ ہے اوپیم، اور میں نے اوپیم سے بے شمار مار جاتا۔ اچھا، ایک اور، یہ پولیس والے جتنے آئیں گے ان کی اکثر بھی اوپیم ہوگی، یہ لائکو ہوگی، اوپیم ہوگی، یہ آپ اکثر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے گردے بھی اکثر زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ کیا میرے پاس یہ زیادہ آتے ہیں؟ اوپیم میں کیا ہوگا؟ غنودگی سی ہوگی، سر بھرا سا ہوگا۔ لائکو میں کیا ہوگا؟ گیسز ہوں گی پیٹ میں، بڑی سی قبض ہوگی، مریض کوئی چیز کھاتا ہے تو پیٹ پھول گئے۔ لائکو کتنے 2 گروپ ہو گئے۔ مریض کہتا ہے جی مجھے پیشاب آ ہی نہیں رہا۔ میں یہاں پھر سوال کرتا ہوں گرمی کا، اگر مریض کو پیشاب بھی نہیں آتا، اسے پیاس بھی نہیں ہے، گرمی بھی ہے، سانس بھی اس کا تنگ ہو رہا ہے، تو میں یہاں ایپس 200 یا 1 m، اچھا یہ 200 1 m جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تیسرے دن چوتھے دن بعد 1 ڈوز دیتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر نہیں دیتا، اور جو 30 والی ہے وہ سمجھ جاتی ہے۔ تو آپ اس مریض کو ایپس دے دیں، میازم لگانا نہیں بولنا، میں ساتھ یہ بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، ایپس دیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد ساتھ کو لے ہو گیا۔ جو میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں اپنی پریکٹس میں کرتا ہوں۔ اب مریض کہتا ہے نہیں پیشاب تو آ ہی نہیں رہا، ساتھ مریض کمزور بہت ہے اور اس سے متلی ہو رہی ہے۔ یہ مجھے وقار بھٹا صاحب نے پچھلے دنوں بتایا، اور میں نے 1-2 کیسوں میں دیا، بڑا کام کیا، کالجی کام دینا۔ اور اس سے پہلے میری پریکٹس میں کالجی کام اس حوالے سے نہیں تھی، اور اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اور میں یہاں اوپرم آج دیتا ہوں جہاں پیشاب ہے ہی نہیں، 1 m میں آپ تیسرے چوتھے دن بعد دیتے ہیں، آپ کے بڑے کیس ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آسان ہے، اور کتنی دوائیاں ہیں؟ 5 6 7 8۔ اس سے گردے کے آپ بہت سارے کیس نکالنے میں کامیاب۔ کچھ لوگوں کی مدد تو آپ کریں گے نا، جب ہم مل بیٹھیں گے تو کوئی ڈاکٹر صاحب کے تجربات، کوئی ڈاکٹر صاحب کے تجربات آپ سے مل کے اور اوپر لے جائیں گے، اور اسے پھیلا دیں گے، ان کو چھپانا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ گردے کے الحمدللہ میں 60-70% کیس کنٹرول کر جاتا ہوں۔ سی پی جالب میں میری گرفت 80-90% ہے، شوگر پہ 70-80% ہے، لیکن گردے کے حوالے سے یہاں میری گرفت جو ہے نا 60%، 70%، 60% تک رہتی ہے، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسے بہت آگے لے کے جاؤں گا۔ اور گردے کی پتھری کے حوالے سے میں نے کلکیریا رینلس کو مستقل پچھلے 8-7 ماہ سے استعمال کیا 1 m میں، ہر چوتھے روز بعد، اور کپسیلا برسا
سلاستی ڈوسا یہ میری دوائی ہے گردے کے پتھری کے حوالے سے بلا علامت 30 میں دیتے ہیں. اس کے ساتھ جس دوائی کی علامت ہے وہ دے لیں, اب پھر ہی نہیں ہوتی. اور جہاں بھی بکار بھٹا صاحب کی ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی ہے کالو فیلم کے حوالے سے, میں نے بڑے ہی رزلٹ لیے ہیں اس سے. یہ پتھری نکال دی ہے, جہاں نالی میں پتھری پھنس جاتی ہے, ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ یقین جانیے 92 میں دے دیں, 10 میں ایک ڈوز دے دیں, مریض کو کہتے ہیں 48 گھنٹے میں پتھری نکل جائے گی, اور نکلتی ہے. اور جب پتھری نکلے تو وقار بھٹا صاحب کے لیے دعا بھی کر دیا جائے. جو لوگ علم کو تقسیم کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا تو اس کی قدر ہونی چاہیے. میں نے ڈاکٹر امجد صاحب کا تذکرہ کیا, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور جن سے بندہ سیکھتا ہے ان کی قدر ہمیشہ رہنی چاہیے. تو کولو فیلم پتھری میں کام کرتی ہے اور آپ کو بڑا لطف آئے گا بغیر علامات. کلکیریا رہنے سے اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں تو آپ مریض کو کہتے ہیں دوبارہ پتھری نہیں بنے گی. مریض کی پتھری نکلتی ہے پھر بن جاتی ہے, پتھری نکلتی ہے پھر بن جاتی ہے. آپ ساتھ ہی دینا شروع کر دیں کلکیریا رہنے سے 5 روز بعد ایک پورا بننے. تفصیلہ 30 میں دیں صبح صبح شام. دائیں گردے میں ہے تو ساتھ اوسیمم دے دیں, بائیں میں ہے تو بربرس ولگرس دے دیں, گیس ہے تو لائکوپوڈیم دے دیں, پیشاب قطرہ قطرہ جل کے آ رہا تو ساتھ کینسرس دے دیں, بڑی پتھری ہے تو ہیڈرنگیا دے دیں. کتنا آسان ہے. اگر پتھری آ رہی ہے خاندان میں ٹیوبر دے دیں, تارسی دے دیں, میڈرینو دے دیں, اور یہاں بھی میازم لگانا نہ بھولیں. پھر جب میازم کو ٹچ نہیں کریں گے تو پریکٹس اس مزے کی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اب درد گردہ کے حوالے سے میں اگر پیشنٹ آ جائے, ڈاکٹر صاحب کتنی دیر میں روکتا ہوں گردے کا درد؟ ودن 5 to 7 seconds. سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں, منٹ کی بات سیکنڈ کی. اور میرے کلینک میں اکثر ساتھی آتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں, سیکنڈ منٹ نہیں کہا, اور نسخہ بتا کے جائیں گے, ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. اور آپ دعاؤں میں یاد تو رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر مریض کے گردے میں درد ہو رہا ہے اور مریض ہیوی ہے, سوزش والا درد ہے, سوزش والے درد کی پہچان یہ ہوگی کہ مریض کے سر میں درد ہوگا, سر گرم ہوگا. سوزش جسم کے کسی حصے میں ہو تو سر گرم ہو جاتا ہے. ایکونائٹ اور بیلاڈونا باندھیں 5 منٹ بعد ایک بار. یہ آپ کے بہت سارے درد کے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. اگر دائیں گردے میں درد ہے تو اوسیمم بانم کی ڈوز دے کے دیکھ لیں, درد رک جائے گا بغیر علامات. میں 2-3 دوائیں جو بتا رہا ہوں بغیر علامات کی بتا رہا ہوں. بائیں گردے میں درد ہے تو بربرس بانم دے دیں, 200 کی دے دیں, درد رک جائے گا. دائیں گردے میں اوسیمم, بائیں گردے میں بربرس, لیکن وہ مدر ٹینشن نہیں, 200 اور بانم کی بات کر رہا ہوں, ایکونائٹ اور بیلاڈونا کی بات کر رہا ہوں. اب پھر بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مریض کہہ رہا ہے فرق نہیں پڑا تو اسٹیفی سیویریئر کولوسن مکس کر کے دے دیں, پھر جادو دیکھیے گا. اور میں کیا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں پڑیا کھلاتا ہوں یا کچھ اور کرتا ہوں. ایک ہاتھ کی ہتھیلی پہ اسٹیفی سیویریئر چند قطرے, دوسرے ہاتھ میں کولوسن کے چند قطرے, ایسے ہی کرتا ہوں میں. یہاں آپ اسٹیفی سیویریئر 200 کے 2-3 قطرے لگا دیں, دوسرے ہاتھ پہ کولوسن کے قطرے لگا دیں, اور تھوڑی دیر بعد مریض سے پوچھیں کیا لوگ کہہ گا جی الحمدللہ کچھ افاقہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے یہ درد. اور ہمارے ہاں یہی پریشانی ہوتی ہے نا, ہمارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں یہ درد نہیں روک رہا گردے کو. تو درد گردہ آپ آسانی سے روک سکیں گے. اور میرے پاس بعض ایسے کیس بھی ہو جاتے ہیں انجیکشن سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. کولوسن اسٹیفی, ایکونائٹ, بیلا, اوسیمم اور بربرس. اور اگر مریض کو پسینہ آیا ہوا ہے جس طرح بریٹر میں تو آپ کو ویکم 200 کی ڈوز دے دیں, مریض کا درد رک جائے گا گردے. کتنی دوائیاں ہو گئی. ہمارے ہاں چھوٹا سا کلینک بنا کے بیٹھا نا ساتھی, بالکل چھوٹا سا, کہیں وہ گردے کی علاج تو وہ بھی کر لیتا ہے. وہ بھی ہم کہتے ہیں کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے, یار پتھری ڈاکٹر کو نکل جاتی, اس کے لیے بھی دعا کر دیا کرتے, اللہ اسے اور کامیابی اور ساتھ لے کے چلا گیا. سینئر سے سیکھا کریں, اور جو نئے ساتھی ہیں ان کا بازو بن جائیں, ان کی انگلی پکڑ لیں.
کسی کی انگلی پکڑیں گے اللہ آپ کی انگلی پکڑ لے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کیس پھنستے ہیں بگندر کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کے ڈاکٹر آپ کا کیس پھنس کتنا فرق پڑے گا, اور کتنے کیس پھنستے ہیں بگندر کے. ہمارے ساتھ اکثر پریشان ہوتے ہیں, نسخہ بتا کے جانا گے اور فیل ہی نہیں ہوں گے. ایک تو علامت جو ہے نا, علامات ان کو نظر انداز نہیں کرنا. بہت ساری ہوتی ہے. ایک میازم کو نظر انداز نہیں کرنا. میازم کو نظر انداز کریں گے کیس پھر ٹھیک نہیں ہوں گے. میڈرینم دے دیں, سلیشیا دے دیں, کلکیریا سلف دے دیں, سلفر دے دیں, پائونیا دے دیں, نائٹرک ایسڈ دے دیں. ان کے علامات آپ جب مطالعہ شروع کریں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہی تو وہی ہے نا بگندر کی. کوئی نئی تو نہیں آنی نا, موجود تو ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صرف ان کی تقسیم کار ترتیب ذرا لگا لیں اور پھر کیا ہوگا. جو میں نے اس کے ساتھ سیٹ لگایا ہے نا, جہاں سے مجھے کامیابیاں ملی اور بے شمار کامیابیاں ملی, وہ ہے کیلنڈولا 30. ڈاکٹر یہی ہے نا, اور کالی پاس 30. آپ حیران ہو جائیں. اگر پھر قابو نہیں آ رہا کیس تو 200 پہ آ جائیں کیلنڈولا, 1 پہ آ جائیں. کیلنڈولا ساری زندگی مرم میں نہ لگاتے رہے زخموں سے. اور آپ کے اس چولہے کے کیس نہیں سمجھیں گے. اس کے بعد دیکھیں آپ اس چولہے کا کیس ٹھیک کر دیں, کتنا شور بچے گا یار, وہ کیس ٹھیک ہو گیا وہاں سے. یہی تو وہ کیس ہیں جو کسی کے پاس ٹھیک نہیں ہوتے. گردے کے کیس پھنستے ہیں, یہ بواسیر والے کیس پھنستے ہیں, بحر پانی والا الحمدللہ یہ شور بچا دیں گے کامیابی میں, تو آپ کا گراف اوپر چلے جائے گا. وزیر پہ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ٹھیک ہے. بواسیر والے ڈاکٹر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے آیا میرے پاس کوئی درد والا؟ آیا تھا. کتنی دیر لگتی ہے ٹھیک ہونے میں؟ 3 سیکنڈ میں درد روک. سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں سیکنڈ. اور ہمارے ان کے پاس پریشانی اس لیے ہوتے ہیں یار, ایمرجنسی ڈیل نہیں ہوتی. آپ کے پاس بخار کا مریض آ گیا ہے نا, تو یقین جانیے آپ اس کے ہاتھ پہ نا دائیں یا بائیں جیسے ہم اینٹی پائرینم 30 میں لگا دیں, تھوڑی دیر بعد بخار ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہوگا عارضی, مستقل نہیں. اس کے بعد آپ اس سے جو دوائی بنتی دے لیں. آج کل ڈل کا مارا دے لیں 200 کو, یار یہ 30 چھوٹی میں 1 10 دے دیا, 1 دے دیا کریں 200. بواسیر کی بات ہو رہی ہے, مریض آئے اسے بڑی تکلیف ہے, ناقابل برداشت درد ہے بواسیر. آپ ہائی پیریکم 1 کی ڈوز دے دیں, اسے جلن ہو رہی ہے, چاہے درد ہو رہی ہے, چاہے فشر ہے. الحمدللہ تھوڑی دیر بعد الحمدللہ سے مجھے پاکا شروع ہو گیا. 1.5-2 منٹ میں مکمل ٹھیک ہو جائے گا. 3 سے 5-7 سیکنڈ کے بعد اسے پاکا شروع ہو جائے گا. یہی ہوتی ہے نا ایمرجنسی. اور کیا ایمرجنسی ہوتی ہے؟ آپ اپنے کلینک پہ ایمرجنسی کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں, آپ کو شور مچ جائے گا. ایلوپیتھک کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی تو کرتے ہیں, علاج تو ہوتا ہے نہیں, ساری زندگی گرانی تو ہوتی ہے. ایمرجنسی ڈیل کرنا شروع کر دیں, ہائی پیریکم لگا کے اس کے بعد اس کی جو دوائی بنتی دے لیں. پائونیا دے دیں, نائٹرک ایسڈ دے دیں, سلفر دے دیں, تھوجا دے دیں, کاسٹیکم دے دیں. یہ 4-5 دوائیاں بواسیر میں جو کام کرتی ہیں. اور کیا خیال ہے؟ کافی آج کے لیے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے جو گردوں کو تھام لے ساتھی. کٹی ہے رات جہاں گام آئے خاکستری میں تیری, سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساتھی.